تو وقت کی جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا تو اسے پوری دنیا بے نمازی لگنے لگتی ہے. جو رمضان میں روزے رکھ لیتا ہے اسے پوری دنیا جو ہے وہ بے روزے دار لگتی ہے. جبکہ اسلام میں قطعاً گناہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے انسان کو بے نمازی نہیں کہہ سکتے. آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کسی کو بے نمازی نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھ لیجئے تاریخ بھری بڑی ہے. جناب موسیٰ کے دور میں ایک آدمی مسجد کے باہر چبوترے پہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا, تسبیح کے دانوں پہ اللہ اکبر کا ورد کر رہا. فرشتے اسے کھانا کھلا رہے ہیں. تقدس دیکھیے گا, تقویٰ. ادھر سے جناب موسیٰ کا گزر ہوا. جناب موسیٰ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. نابینا متقی اور پارسا نے ملائکہ سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ نبی اللہ آ رہے ہیں جناب موسیٰ. کہا اچھا, کائنہ قریب بلاؤ. جناب موسیٰ اس متقی کے قریب آئے اور قریب آ کے کہنے لگے خیریت؟ کہا ہاں. کہ نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. کہا جب آج اللہ سے بات ہو تو اللہ سے پوچھئے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. یہ رنگ الہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اماموں کے واقعات تو بعد میں سمجھ میں آئیں گے, پہلے ان لفظوں کو معنویت کو سمجھیے. اللہ سے جا رہے ہیں نا بات کرنے کے لیے, اللہ سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پہ, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کری. اسی درمیان گفتگو آ گئی کہ پروردگار وہ مسجد کے باہر چبوترے پہ بیٹھا ہوا, فرشتے اسے کھانا کھلا رہے تھے. جب میں آ رہا تھا تو اس نے پوچھا ہے کہ اللہ سے پوچھ کے بتانا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. آواز پروردگار آئی, موسیٰ جنت میں جانے کی اور پڑوسی کی وہ بات کرتا ہے جو جنت میں جاتا ہے. وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں تو پڑوسی کا کیا معاملہ. جناب موسیٰ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. 200-250 سال پرانی کتاب ہے. اب جو اس میں ہے وہ قدیمی اردو ہے لیکن اب آ گئی ہے. عباس بک ایجنسی لکھنؤ نے چھاپی ہے. قصص الانبیاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ کو تعجب ہوا کہ پروردگار ملائکہ اسے کھانا کھلا رہے ہیں. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. پروردگار وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون نہ جائے گا. آواز پروردگار آتی ہے. پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار جب اتنے بڑے متقی کا یہ حال ہے تو میں بھی تو پوچھ لوں کہ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. آواز پروردگار آتی ہے, موسیٰ جنت میں تمہارا پڑوسی فلاں قصاب ہے. یہ رنگ الہی ہے جو اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. فلاں قصائی ہے, فلاں قصاب ہے, گوشت کاٹنے والا ہے, وہ جناب موسیٰ کا جنت میں پڑوسی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار وہ تو بڑا متقی ہے, پارسا ہے, پرہیزگار ہے, ملائکہ اسے کھانا کھلا رہے ہیں, پروردگار وہ جنت میں نہیں جائے گا. آواز پروردگار آتی ہے, موسیٰ اس نے اپنی عبدیت سے دھوکہ دیا ہے, میں اپنی رضاعیت سے دھوکہ نہیں دینا چاہتا. اس نے اپنی عبدیت سے دھوکہ دیا ہے, میں نے اپنی رضاعیت سے دھوکہ نہیں دے سکتا. میں اسے کھانا کھلا رہا ہوں چونکہ میں رازق حقیقی ہوں. میں ہر ایک آدمی کو رزق پہنچاتے رہوں گا کہ پروردگار جنت میں وہ کیوں نہیں جائے گا. آواز پروردگار آتی ہے, موسیٰ اصل میں وہ جس جگہ پہ عبادت کر رہا ہے نا وہ اصل میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, وہ یمن کا رہنے والا ہے. اور یمن میں سارے کے سارے جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے بے دین ہیں, لامذہب ہے. ان بے دینوں میں اکیلا یہی دیندار تھا, ان بے نمازیوں میں اکیلا یہی نمازی تھا. ایک دن یہ سوچنے لگا ان بے نمازیوں کے درمیان رہ کے کہیں میں بے نمازی نہ بن جاؤں, ان بے دینوں کے چکر میں کہیں میرا دین نصرت نہ ہو جائے. موسیٰ یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے جو صرف اپنے بارے میں سوچے وہ آدمی نہیں ہوتا, جو اپنے بارے میں بھی سوچے اور سب کے بارے میں سوچے وہ آدمی نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد. رنگ الہی چڑھ گیا, اس قدر چڑھ گیا. اور انشاءاللہ اب جو آنے والے ایام ہیں میں ان کی بھی ایک راہ ہموار کر دوں کہ آنے والے جو ایام ہیں اب کل کے بعد سے انشاءاللہ شاید تھوڑا سا ماحول میں بدلوں گا, اور وہ ماحول اس طریقے سے بدلے گا کہ انشاءاللہ فضائل ہوں گے
لیکن مسائل کی دنیا میں رہ کے فضائل ہوں گے. کل سے میں تھوڑا سا طریقہ بدلوں گا ہلکا سا, تاکہ کربلا کے اعتبار سے کچھ طرز ہماری قوم کے نوجوانوں کو پہنچے. اور کل سے انشاءاللہ یہ میں انشاءاللہ ایک پیغام پہنچاؤں گا میری قوم کے نوجوانوں, جس کے اوپر رنگ الہی چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر سے رنگ الہی اترتا نہیں. میں ایک ہلکی سی جھلک دکھلاتا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے. راہ کربلا میں سرکار حسین بن علی نے خطبہ دیا. امام حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا, کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں. وَالدِّينُ لَئِقٌ أَلْسِنَتَهُمْ, اور دین ان کی زبان پر صرف چٹنی کی طرح ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ امام حسین کا جملہ ہے جو سرزمین کربلا سے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا کہ کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں اور دین ان کی زبان پر صرف چٹنی کی طرح ہے. وَإِذَا مُحِسَّ بِالْبَلَا, اور جب انہیں مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے, ان سے امتحان لیا جاتا ہے دینداروں کا, قلت دیانون, بہت تھوڑے سے لوگ دیندار بچتے ہیں. آپ نے پہچانا؟ توجہ جانو, یہ جملہ آپ کو اگلے برس تک یاد رہے گا. دین ان کی زبان پر صرف چٹنی کی طرح ہے. چٹنی کھانا نہیں ہوتی, ذائقہ بدلنے کے لیے کھانے پہ رکھی جاتی ہے. امام حسین کہتے ہیں کچھ لوگوں نے لباس حسینیت پہن لیا صرف چٹنی کی طرح. بہت بڑی بات ہے, صرف چٹنی کی طرح وہ چکھ رہے ہیں دین کو. جب تک بڑے دیندار نظر آتے ہیں, جب تک انہیں دین سے فائدہ پہنچ رہا ہے, اور جس دن ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دو, قلت دیانون, ان کا رنگ اتر جاتا ہے. میں پھر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. الدین لائق السنتہم, زبانی لقلقاہٹ ہے. جب یہ بولتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں, ہم حسینی ہیں, ہم مولائی ہیں, ہم کربلائی ہیں. جب تک انہیں دین سے فائدہ پہنچ رہا ہے, جب تک انہیں لوگ بڑے مومن کہہ رہے ہیں, جب بھی تک دین کا لباس ہے ان کے اوپر, جیسے ان کو مصیبتوں میں ڈالو, جیسے ان کا امتحان لو, دین کا لباس اور دامن دین چھوڑ دیتے ہیں, دامن اہل بیت چھوڑ دیتے ہیں. جب تک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, جب بازاروں میں جاتے ہیں, غیبتیں کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ ہوگا. دین ان کی زبان پر صرف چٹنی کی طرح چکھتے ہیں. بس پڑھ لیجیے, میں آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں کہنا چاہتا, گریز کر رہا ہوں آپ کے اوپر سے سارے جملے. میں اپنے اوپر یہ جملے کہہ رہا ہوں. جب تک بڑے دیندار نظر آتے ہیں, جب تک مجلسوں میں لمبے لمبے نعرے لگتے ہیں, ان سے بڑا کوئی مولائی نہیں. بہت اچھے خطیب ہیں, بہت بڑے مولا والے ہیں, بڑے دیندار ہیں. جب تک مجلسوں میں لمبے لمبے نعرے لگتے ہیں, جب تک دین ان کی زبان پر رہتا ہے, جب تک اچھی اچھی لگژری گاڑیوں میں عیش و آرام کرتے ہیں, تب تک بڑے دیندار نظر آتے ہیں. لیکن جب ایک مرتبہ کربلا سے آواز آتی ہے تو کوئی نہیں نکلتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا. جب تک بڑے دیندار ہیں, بڑے مولائی ہیں, بڑے کربلائی ہیں, بہت بڑے دیندار ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑے رسول والے ہیں, بڑے مولائی ہیں, لیکن ایک مرتبہ کربلا سے صدا آئی, حل من ناصر ینصرنا, سوائے حزب اللہ کے کوئی نہ اٹھا, سوائے حزب اللہ کے کوئی نہ اٹھا. یہ کیا ہے؟ یہ زبانی لقلقاہٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ 10 محرم میں جو حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی, وہ صرف حسین نے صرف اسی دن کے لیے نہیں صدا بلند کی تھی, بلکہ قیامت تک کے لیے حسین کا ایک نعرہ ہے. اور یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل یہی سے مجلس اٹھائیں گے اور کل یہی سے کربلا کا پیغام سمجھیے گا
کہ امام حسین نے میدان کربلا میں مددگار نہیں مانگا، امام حسین نے ناصر مانگا۔ امام حسین میدان کربلا میں لے کے بھی ناصر گئے، امام حسین نے مددگار نہیں لیا۔ ہمیں ساتھی نہیں چاہیے، ہمیں سنگاتی نہیں چاہیے، ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں منافق نہیں چاہیے، ہمیں تو ناصر چاہیے۔ کربلا سے پہلے انشاءاللہ یہ باتیں کل آئیں گی، کربلا سے پہلے آج صرف وقت سجا رہا ہوں، کربلا سے پہلے جتنے بھی جنگ اسلام میں ہوئی ہے ہر ایک میں مددگار ملے گا، ناصر نہ ملے گا۔ کربلا میں مددگار نہ ملے گا، ناصر ملے گا۔ اور حسین نے انہی ناصروں کو لے کے میدان کربلا گئے۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک جملہ میں کہوں گا اور یہیں سے لفظ شروع ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، رنگ الہی اس قدر چڑھ جائے انسان کے وجود کے اوپر کہ رنگ الہی اترے گا۔ یہ تو کربلا کا معجزہ ہے کہ ہر سال بی بی نے آپ کو فرش عزا پہ بٹھایا ہے اور آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے گریا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج سے مصائب کی دنیا بدل رہی ہے۔ ابھی تک میں نے کوئی بھی مصائب ایسے نہیں پڑھے جن مصائب کو تاریخ سے کوئی تعلق ہو، لیکن آج سے جو مصائب شروع ہو جائیں گے وہ ایک مصائب کی دنیا ہے۔ اور یہ اس لیے دنیا رکھی گئی ہے تاکہ کربلا کے ایک ایک شہید کو دل کھول کے آدمی رو سکے۔ آپ مجھے بتلائیے، جس سماج میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس سماج میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو آپ اس کے گھر پہ جاتے ہیں نا، تعزیت دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، اور جو بھی مرنے والوں کے اعزاء اقارب ہوتے ہیں ان کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں صبر کریے، صبر کرو بیٹا، موت یقینی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے۔ میرے عزیزوں، تو اصول تعزیت تو یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کے گھر جا کے آداب تعزیت کے طور پر جملے کہو۔ میدان انسانیت میں اکیلا شہید ہے حسین ابن علی کہ جس کے گھر نہیں جانا چاہتا، بس اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لو، اس کی دکھیاری ماں پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ ہمیں نہیں جانا پڑتا، ہم خود اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لیتے ہیں، وہ بیوی رومال زہرا لے کے آ جاتی ہے اور ہر ایک عزادار کے سامنے رومال زہرا جاتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے لاؤ اگر کچھ ہو تو اس رومال زہرا میں جگہ دو۔ میری قوم کے نوجوانوں، سنبھل کے بیٹھا کرو، سنبھل کے بیٹھا کرو۔ فرش عزا پہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا من مٹاؤ اگر ہوا کرے تو اسے باہر رکھ کے آیا کرو، اس لیے کہ فرش عزا ہے۔ یہاں پہ پتہ نہیں کون سا خوش نصیب ہوگا جس کے پہلوں میں امام سجاد بیٹھے ہوں گے، جس کے پہلوں میں زمانے کا امام بیٹھا ہوگا، اور جب تک فضائل ہوتے ہیں ہمارے امام خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسائل ہوتے ہیں عالم یہ ہوتا ہے اماموں کا کہ امام اپنے سر سے امامہ اتار دیتے ہیں، اپنے والوں کو پریشان کر لیتے ہیں اور دو ظالم ہو کے ماتم کر کے کہتے ہیں ہائے میرا حسین۔ لیجیے میرے عزیزوں، میں ابھی آپ کو کربلا میں نہیں لے کے چل رہا ہوں، میں کربلا سے پہلے آپ کو ایک کربلا اور سنا رہا ہوں۔ کربلا 10 محرم 61 ہجری ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے آپ آ جائیے کہ جس کو دنیا مسلم کے نام سے جانتی ہے۔ انشاءاللہ موقع دیجیے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ پورے کوفے میں سارے مسلمان تو نظر آتے ہیں مگر اکیلا مسلم یہی نظر آتا ہے۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے، مسلم ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر رنگ الہی پورا اتر جائے اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے بقرعید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ، میں آپ کو 1 مہینے ہی پہلے تو لے کے آیا ہوں، 1 مہینہ پہلے کل
10 ज़िलहिज्जा बकरीद का दिन आ जाएगा। इमाम हुसैन 9 ज़िलहिज्जा को मंजिल तमीम पे हुसैन का काफिला पहुंच चुका। मंजिल तमीम पे इमाम हुसैन ने खेमे लगाए और खेमे लगाने के बाद इमाम हुसैन कुर्सी लगा के बाहर खेमे के बैठे हुए थे। अचानक एक आवाज आई। इमाम हुसैन अपनी जगह से उठे और अपने हाथों को पेशानी पर रखे जुमला कहा, व अलैका सलाम। और ये कह के इमाम हुसैन रोने लगे। ये जुमला जनाब ज़ैनब ने देख लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया खैरियत तो है, किसके सलाम का जवाब दे रहे हो? नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं भैया बताना होगा किसके सलाम का जवाब। इमाम हुसैन रो के कहने लगे, ज़ैनब मुझे मुस्लिम ने सलाम किया। बहन मुझे मुस्लिम ने सलाम किया है, मैं मुस्लिम के सलाम का जवाब दे रहा हूँ। और जाहिर है कि जनाब ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लमा है, बस इतना समझ गई। जल्दी से खेमे में गई। खेमे में जाने के बाद तमाम सैदानियों को इकट्ठा किया। तमाम सैदानियों को इकट्ठा करके और जनाब मुस्लिम की सोजा को बीच में खड़ा कर दिया। और जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा, फिजा जरा अब्बास को बुला के लाओ, जरा अब्बास को बुला के लेके आओ। जनाब अब्बास आ गए। शहजादी क्या हुक्म है? अब्बास, ये जो मुस्लिम की बच्ची है इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। एक लम्हे के लिए मैं आपको रोकूंगा। इसीलिए इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम को करबला नहीं लाए, इसलिए कि जनाब मुस्लिम की जोजा जनाब अब्बास की हकीकी बहन है। जनाब मुस्लिम की जोजा जनाब अब्बास की हकीकी बहन है। इंसाफ से बनाओ, जिसकी बहन का सुहाग गुजर गया हो उस ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जनाब अब्बास आए हैं। शहजादी क्या हुक्म है? अब्बास अपने ऊपर बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना। ये जो तुम्हारी भांजी है ना, ये रुकैया, ये यतीम हो गई है, इसको चंद लम्हे के लिए बाहर लेके जाओ। जनाब अब्बास जनाब मुस्लिम की बच्ची को लेके खेमे से बाहर गए। सैदानियों के दरमियान ताज़ियत का एहतमाम होने लगा। ताज़ियत के एहतमाम के बाद जनाब अब्बास ने मुस्लिम की बच्ची को खेमे के हवाले करने के बाद इमाम हुसैन के कदमों में मुंह रख के बैठ गए, रोने लगे। इमाम हुसैन समझ गए, समझ के कहते, अब्बास खैरियत तो है? मौला मुझे शहजादी ने बता दिया है, मेरी बहन का सुहाग ऐसे ना हो। हुसैन के ऊपर अपना बन के रोया करो, जैसे कोई अपना चला जाता है अपना बन के रोया करो। रिवायत के जुमले हैं, भैया मुझे बोला वो आका, मुझे शहजादी ने सब कुछ बता दिया, मेरी बहन का सुहाग गुजर गया। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन ने फिर अब्बास क्या चाहते हो? मौला चाहता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर सकता था मेरी बहन का सुहाग न उजड़ने पाए, लेकिन मौला क्या करूँ, चंद लम्हे के लिए मुझे मेरा मुस्लिम तो दिखा दीजिए। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा, आओ अब्बास मेरे करीब आओ। अब्बास का सर इमाम हुसैन ने अपने जानू पे रखा, 2 उंगलियों के दरमियान इशारा करके इमाम हुसैन ने कहा,